میں آپ کو ایک ایسا آسان روڈ میپ دوں گی جس کی مدد سے آپ اردو 3247 کے تنقیدی جائزے کو منظم، مربوط اور مؤثر انداز میں لکھ سکیں گے۔ تو آخر میں ہم تنقیدی جائزے کا ایک ایسا فارمولہ بھی دیکھیں گے جسے آپ امتحان میں فوراً یاد کر سکتے ہیں اور اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تنقیدی جائزہ لکھنے کے لیے کسی بھی سبق یا کہانی کے صرف نکات لکھ دینا کافی نہیں، ان تمام نکات کے درمیان ربط ہونا چاہیے اور مؤثر ذخیرہ الفاظ کا استعمال ہونا چاہیے، اور سب سے اہم بات کہ تنقیدی جائزہ مثالوں کے بغیر، حوالہ جات کے بغیر ہمیشہ نامکمل تصور کیا جاتا ہے۔ صرف 2 سے 3 جملوں میں تحریر کا تعارف کروائیں۔ مثلاً قاری کو یہ سمجھانا ہے کہ تحریر کا اصل مقصد کیا ہے، مصنف یا شاعر کس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے، اس مصنف نے اپنے خیال کو کس طرح مؤثر بنایا ہے، اس مصنف کی زبان سادہ ہے یا مشکل، رواں ہے یا پیچیدہ، کیا کہیں جذباتی، طنزیہ یا مزاحیہ انداز اختیار کیا گیا ہے، کیا اگر سوال نظم یا شعری متن کے بارے میں ہے تو آپ کی توجہ زیادہ تر شعری خصوصیات پر ہونی چاہیے، جبکہ افسانہ یا نثر کی تحریر میں آپ کردار نگاری، واقعات، منظر نگاری اور مصنف کے انداز بیاں کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ دیکھیے کہ تحریر کے کرداروں میں کون سی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اگر سوال نظم یا غزل کے تنقیدی جائزے سے متعلق ہے تو آپ کو شعری خصوصیات پر خاص توجہ دینی ہوگی، مثلا جذبات اور پیغام۔ خود سے پوچھئے کہ مصنف نے قاری کے اندر کون سا احساس پیدا کیا، یعنی اس نے اپنی تحریر کے ذریعے کون سے جذبات کو ظاہر کیا ہے، یا کیا کلیم، ایویڈنس اور امپیکٹ، یعنی دعویٰ، مثال یا ثبوت یا ریفرنس اور اثر۔ اب آخر میں آتی ہے آپ کی ذاتی رائے اور مجموعی تنقید۔ یہاں آپ نے پوری تحریر کا خلاصہ دوبارہ نہیں لکھنا، بلکہ اپنی رائے وجہ کے ساتھ بتانی ہے، اور یہ سوالات اپنے آپ سے ضرور پوچھئے کہ کیا میں نے مثبت اور تنقیدی دونوں پہلوؤں کو دیکھا ہے؟ خلاصہ تنقیدی جائزہ نہیں ہوتا۔ تنقیدی جائزہ لکھنے کا یہ آسان فارمولہ یاد رکھیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ تنقیدی جائزے کا مکمل اور درست طریقہ کار جان چکے ہوں گے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی ہے یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو پریشان کر رہی ہے اور آپ کو تنقیدی جائزہ مشکل معلوم ہوتا ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تاکہ آپ کی